بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے عام پڑھا تھا. عام کسے کہتے تھے؟ عام وہ لفظ ہوتا ہے جو کثیر افراد پر دلالت کرتا ہے، جو جس کے معنی کثیر ہوتے ہیں اس کو عام کہتے ہیں. تو عام کی دو قسمیں ہیں. فالعام نوعان: عام خص عنہ البعض، وہ عام جس سے کچھ افراد کو خاص کیا گیا ہو، اور وعام لم یخص عنہ الشیء، وہ عام جس سے کسی کو خاص نہ کیا گیا ہو. عام کی کچھ افراد کو خاص کیا گیا ہو اور جن سے افراد کو خاص نہ کیا گیا ہو. خاص کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک بات ہے کہ میں یہ کہوں کہ آج سارے لوگ چھٹی کریں، سب لوگ چھٹی کریں، حکم سب پہ لگا، عام ہے، سوائے یہ دورے اول کے لوگ جو ہے نا، دورے کے لوگ چھٹی نہ کریں سوائے دورے والوں کے. اب دورے میں سے پہلے جب کہا سب لوگ چھٹی کریں تو سارے اس میں شامل تھے، ان میں سے کچھ افراد کو الگ کر لیا، یہ افراد ان میں سے کیا ہو گئے؟ خاص ہو گئے. اب جو خاص کا جو حکم ہے، یہ جو عام ایک ہوتا ہے جس میں سے کسی کو خاص نہ کیا گیا. یہ کہا بھی سب کو چھٹی ہے تو سب کو چھٹی ہے، تو سب کو یہ لفظ بولنے سے پتہ چل گیا کہ سب نے چھٹی کرنی ہے، کوئی ایک بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. جب یہ کہا کہ چھٹی ہے سب کو سوائے دورے والوں کے، پھر بھی یہ ہوا کہ سارے افراد کو چھٹی دے دی سوائے ان کے، یہ خاص ہو گئے. اب جن کو خاص کیا وہ متعین ہے، جن کو چھٹی نہیں ہے وہ بھی متعین ہے، جنہیں چھٹی ہے وہ بھی متعین ہے. یقین سے ثابت ہو گیا کن کو چھٹی ہے کن کو چھٹی نہیں ہے. اگر یوں کہا جائے کہ سب کو چھٹی ہے سوائے کچھ بچوں کے، سوائے کچھ بچوں کے انہیں چھٹی نہیں ہے. اب کچھ کون سے ہیں وہ متعین نہیں ہے. اب جن عام سے جن افراد کو خاص کیا ہے وہ خاص متعین نہیں ہوئے. جب خاص عام سے کچھ افراد کو خاص کیا تھا دورے والوں کو، یہ متعین ہو گئے تھے جن کو خاص کیا ہے، تو جو عام میں جو باقی افراد پیچھے رہ گئے ہیں وہ سارے باقی کلاسوں والے ہیں تو وہ بھی متعین ہو گئے. اب وہ جو عام ہے اس عام کو کہتے ہیں مخصوص البعض، جس سے کچھ افراد کو خاص کیا ہے، اور وہ خاص جن کو کیا وہ متعین ہے. تو جن میں سے خاص کیا وہ بھی کیا ہو گئے؟ متعین ہو گئے. ان کا حکم بھی قطعی اور یقینی ہے کہ وہ باقی سارے ہیں، باقی ساری کلاسوں والے. اگر ہم نے کہا کہ سب کو چھٹی ہے، سب کو چھٹی ہے سوائے کچھ بچوں کے، وہ جن کچھ بچے جو انہیں خاص کیا وہ متعین نہیں ہوئے. وہ جب متعین نہیں ہوئے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سے افراد کو اس عام میں سے نکالا ہے. وہ جو عام کا حکم تھا چھٹی والا، کون سے افراد کو اس میں نکالا اور کتنے افراد اس عام میں ابھی تک موجود ہیں. اس عام میں کتنے افراد موجود ہیں، کتنوں کو نکالا گیا ہے. جب جن کو نکالا گیا وہ نہیں پتا تو اس عام میں کتنے افراد ہیں وہ بھی معلوم ہے. اب یہ عام قطعی نہیں رہا. یہ عام جو قطعی اور یقینی، ایسی بات ہے نا کہ ہمیں یقین سے نہیں پتا بھئی کون سے ہیں جنہیں چھٹی ہے اور کون سے وہ ہیں جنہیں چھٹی نہیں ہے. تو جب ہم نے عام سے ان افراد جن کو خاص کیا وہ متعین ہے، تو پھر جو باقی افراد ہیں وہ بھی متعین ہے، تو ان کا حکم قطعی اور یقینی رہے گا. لیکن اس صورت میں یہ احتمال موجود ہے کہ جب ہم نے کہا سب کو چھٹی ہے سوائے دورے والوں کے، بھئی دورے والوں کو چھٹی کیوں ہے؟ انہوں نے مقالہ لکھنا ہے مثلا، یہ وجہ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے یہ وجہ کسی اور میں بھی پائی جائے، اس وجہ سے انہیں بھی چھٹی ہو سکتی ہو. یہ احتمال کچھ نہ کچھ موجود تھا. ہو سکتا ہے کہ کچھ اور افراد بھی اس عام میں سے خاص کیے جا سکتے ہوں. اس احتمال کی وجہ سے یہ فقہاء نے فرمایا کہ وہ جو عام ہے جس سے کچھ افراد کو خاص کر لیا. پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ عام اور خاص کا حکم کیا ہوتا ہے؟ قطعی اور یقینی ہوتے ہیں. جب کسی عام سے کچھ افراد خاص کر لیں گے تو پھر وہ عام قطعی نہیں رہے گا، وہ ظنی ہو جائے گا. وہ کیوں ظنی ہو جائے گا؟ اس وجہ سے ظنی ہو جائے گا کہ جس دلیل کے تحت کچھ افراد کو خاص کیا ہے کہ یہ کیوں خاص ہے، انہیں کیوں چھٹی نہیں، یہ مقالہ لکھیں گے. ہو سکتا ہے کسی اور میں بھی یہ والی دلیل، یہ وجہ پائی جائے تو وہ بھی اس دلیل کی وجہ سے وہ بھی عام کے افراد سے خارج ہو جائے. اس وجہ سے ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اور افراد خارج ہو جائے. اس لیے فقہاء نے کہا کہ وہ عام جو مخصوص البعض ہو، جس سے کچھ افراد کو خاص کر لیا جائے، وہ قطعی نہیں رہتا، وہ ظنی ہو جاتا ہے. اب اس بات کو یہاں پہ پڑھیں. عام مخصوص البعض کون سا ہے؟ خص عن البعض کا مختصر نام کیا؟ عام مخصوص البعض. وہ عام ہوتا ہے جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو. اور غیر مخصوص البعض وہ عام جس سے کسی فرد کو بھی خاص نہ کیا گیا ہو. اما العام الذی لم یخص عنہ الشیء، وہ عام جس سے کسی فرد کو بھی خاص نہ کیا گیا ہو. فهو بمنزلۃ الخاص، وہ عام جس سے کسی کو خاص نہ کیا گیا ہو. بمنزلۃ الخاص، وہ خاص کی طرح ہے، خاص کے قائم مقام ہے. کس بات میں؟ کہ خاص کا حکم قطعی اور
یقینی ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ عام جو مخصوص البعض نہ ہو، جس سے کسی کو خاص نہ کیا وہ بھی خاص کی طرح ہے، مطلب اس کا حکم بھی قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ وہ عام جس سے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو، جسے عام غیر مخصوص البعض کہیں گے، اس کا حکم بھی خاص کی طرح ہے عمل کرنے میں، یعنی جس طرح لفظ خاص کے حکم پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے کیونکہ اس کا حکم قطعی اور اس طرح وہ عام جس سے کسی کو خاص نہ کیا اس کا حکم بھی قطعی اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو بات اس کی ہو گئی جو عام کون سا ہے، غیر مخصوص البعض، جس سے کسی کو خاص، وہ عام خاص کی طرح کیا ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ اما العام وہ عام کے نہیں کیا گیا جس سے کسی چیز کو خاص نہیں کیا گیا، تو وہ خاص کے قائم مقام ہے، فی حق لزوم العمل بھی، اس پر عمل کرنے کے لازم ہونے میں، عمل کے اس طرح خاص کے معنی پر عمل کرنا، اسی طرح عام جس سے کسی کو خاص نہ کیا اس کے معنی پر عمل کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ یعنی وہ عام جس سے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو، اس کا حکم خاص کی طرح، اس عام کا حکم خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے، اور لا محالہ طور پر اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ اس عام کا حکم کیا ہوا، قطعی، عام کے لفظ عام کیا ہوا، دلیل قطعی، جس طرح خاص دلیل قطعی ہے۔ جب اس کے مقابلے میں کوئی دلیل ظنی آ جائے، دلیل ظنی کون سی، حدیث، خبر واحد، قیاس، تو پھر ہم دلیل ظنی جب اس کے مقابلے میں آئے گی تو ہمیں کس کو ترجیح دیں گے، عام کو جو قطعی اور یقینی ہے، قرآن کے عام کو ترجیح دیں گے، اور خبر واحد پر اور قیاس پر عمل نہیں کریں گے بلکہ قرآن کے عام پر عمل کریں گے۔ یعنی وہ عام اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو عام کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر اس عام پر عمل کرنا ممکن ہو تو عام پر عمل کیا جائے گا، ورنہ عام پر اگر تو عام کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر قرآن کے عام پر بھی عمل کرنا ممکن ہے اور ساتھ اس حدیث پر عمل کرنا بھی ممکن ہے، تو دونوں پر عمل کر لیں گے۔ لیکن اگر حدیث پر عمل کرنے کے لیے عام میں تبدیلی کرنا پڑتی ہو، قرآن کے عام کو چھوڑنا لازم آتا ہو، تو پھر قرآن کے عام پر عمل کریں گے اور حدیث کو، خبر واحد کو اور قیاس کو اس کے مقابلے میں، ورنہ عام طور پر، ورنہ اگر کیا کہا تھا، اگر عام کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر قرآن کا جو لفظ عام ہے اس کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر اس خبر واحد یا قیاس پر عمل کرنا ممکن ہو، یعنی دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو، عام پر بھی اور قرآن اور حدیث پر بھی عمل کرنا ممکن ہو، دونوں پر عمل کریں گے۔ اور اگر حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے قرآن کے حکم عام میں عمل کرنا پڑے تو پھر عام پر عمل کر لیں گے اور اس حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ اکثر شافعیہ، مالکیہ اور امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک ہر عام کا حکم ظنی ہوتا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہر عام چاہے مخصوص البعض ہے یا نہیں ہے، اس سے کسی کو خاص کیا یا نہیں کیا، وہ ظنی ہوتا ہے۔ اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہر عام میں کیونکہ تخصیص ہو سکتی ہے، وہ جو پیچھے ہم نے بات کہی کہ عام سے ہم نے کچھ افراد خاص کیے ایک دلیل کے تحت کہ انہوں نے کیوں چھٹی نہیں ہے، انہوں نے مقالہ لکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دلیل کسی اور میں بھی پائی جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر عام میں نا تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں تخصیص ہو رہی ہو، ہر عام میں تخصیص ہو سکتی ہوتی ہے، جہاں احتمال آ جائے تو وہاں یقین اٹھ جاتا ہے، جہاں عام کسی عام میں سے کچھ افراد کے خاص ہونے کا کوئی گمان بھی آ جائے، خیال آ جائے، تو پھر اس عام کو، وہ عام جو ہے وہ اب یقینی نہیں رہے گا، قطعی نہیں رہے گا، اس کا حکم ظنی ہو جائے گا۔ ہاں اگر کسی مقام پر اس بات کی دلیل موجود ہو کہ اس عام میں سے بعض افراد کے خاص ہو جانے کا کوئی احتمال نہیں ہے، ایسے موقع پر وہ عام قطعی رہے گا۔ انہوں نے کیا بولا کہ جب ہر عام میں سے کچھ افراد کے خاص ہونے کا گمان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے افراد خاص ہو رہے ہو، کوئی ایسا عام ہو، قرآن کا لفظ عام ہو جس میں سے یقین ہے کہ کوئی بھی فرد اس میں سے خاص ہے، تو وہ قطعی رہے گا، وہ عام کیا ہوگا، کیا فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پیچھے اصول فقہ میں آپ نے عام کے لفظ بولے، ان میں لفظ کل بھی پڑھا ہے کہ کل بھی عموم کا معنی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس میں سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ جو ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ کل شیء، ہر چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے،
تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں اس چیزوں میں سے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن پر اللہ قادر نہیں ہوتا، ان کو نکال سکتے ہیں؟ نہیں ہے نا. اس میں لفظ عام کیا ہے؟ لفظ کل ہے. ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قادر ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کل میں سے کچھ افراد ایسے ہم کچھ چیزیں الگ کر لے سکتے ہیں جن پر اللہ قادر نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے نا. تو پھر یہ جو کل، یہ جو عام ہے، کل شیء، یہ جو عام ہے یہ قطعی اور یقینی ہے، اس میں کوئی ذرا بھی اس میں زان کا معنی پیدا نہیں ہوگا. یہ کون بات کر رہے بلا؟ وہ جن فقہا نے یہ فرمایا کہ ہر عام ظنی ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہر عام ظنی ہوتا ہے، کیونکہ ہر عام میں احناف نے کیا کہا کہ عام جو جس میں سے کسی فرد کو خاص نہ کیا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے. لیکن بعض فقہا نے کیا کہا ہے کہ ہر عام ظنی ہوتا ہے. اگر کیوں ظنی ہوتا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی تخصیص اس میں کی جائے، کچھ افراد کو اس میں سے خاص کیا جائے. لیکن اگر یہ یقین ہو کہ اب اس عام میں سے کسی کو خاص نہیں کیا جائے گا تو وہ عام قطعی ہو جاتا ہے، وہ عام قطعی ہوتا ہے. جیسے ان اللہ علی کل شیء، کل شیء یہاں پہ عام ہے اور عام قطعی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. امام ابو حنیفہ نے یہ جو ان بزرگوں نے فرمایا کہ عام کیا ہوتا ہے؟ ہر عام ظنی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید اس میں سے کسی فرد کو خاص کیا جائے. امام اعظم نے ان کے جواب دیے. امام اعظم کے نزدیک جس عام میں سے کسی فرد کو خاص کیا جائے گا تو وہ ظنی ہوگا، اگر خاص نہ کیا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ قطعی ہوگا. تو ان کو جواب دیا انہوں نے. اور میں جس طرح لفظ خاص کو ایک مفہوم خصوص خاص معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، لفظ خاص کو خاص معنی کے لیے بنایا جاتا ہے اور وہ اپنے معنی پر، مفہوم پر قطعی دلالت ہوتا ہے، اپنے معنی پر دلالت کرنے میں قطعی اور یقینی ہوتا ہے. اسی طرح لفظ عام کو بھی ایک مفہوم عموم کے لیے وضع کیا جاتا ہے. خاص کو کس معنی کے لیے بنایا جاتا ہے؟ خاص معنی کے لیے. اسی طرح لفظ عام کو بھی عام معنی کے لیے بنایا جاتا ہے اور یہ اپنے معنی پر قطعی دلالت، یقینی طور پر دلالت کرتا ہے، ورنہ واضح کی وضع کا اعتبار ختم ہو جائے گا، اٹھ جائے گا. بھئی کس لفظ بنانے والے نے ایک لفظ کو کس لیے بنایا؟ خاص معنی کے لیے. تو وہ اس خاص معنی پر دلالت کرے گا، اس کا وہ خاص معنی قطعی اور یقینی ہوگا. اگر واضح نے، بنانے والے نے اس کو بنایا کس لیے؟ وہ عام کا معنی دینے کے لیے، تو پھر یہ عام کے معنی پر یقینی طور پر دلالت کرے گا، اس کا عام کا معنی قطعی اور یقینی ہوگا. ورنہ وہ جو بنانے والا ہے، وہ جو واضح ہے، اس کی وضع پر اعتبار ختم ہو جائے گا کہ اس نے پتہ نہیں کس مقصد کے لیے بنایا تھا. جنہوں نے الفاظ بنائے ہیں، جو الفاظ کے واضح ہیں، وہ کون ہے؟ عربی لغت والے. یہ نہیں ہوتا بھائی کوئی لفظ بنانے کے لیے میٹنگ کرتے ہیں، ہم فلاں لفظ کے لیے فلاں بولے. بس زبان ایک چلتی ہے، زبان جب سے چلی ہے تو وہ لفظ بولنا شروع ہو گئے اور سارے اس کو استعمال کرتے گئے. اب وہ جو جنہوں نے پہلی دفعہ استعمال کیا تو انہیں واضح کہہ دیا گیا کہ انہوں نے بنایا ہے. انہوں نے جس لفظ کو اگر خاص معنی کے لیے بنایا تو اس نے خاص اس معنی پر دلالت کرنا اور اس کا معنی قطعی اور یقینی ہے. اگر واضح نے اس کو عام معنی کے لیے بنایا تو پھر اس کا معنی بھی قطعی اور یقینی ہونا، ورنہ واضح کی وضع میں فرق آ جائے گا، اس پر اعتبار اٹھ جائے گا. دوسری بات انہوں نے کیا کہا تھا؟ عام، ہر عام کیا ہوتا ہے؟ ظنی ہوتا ہے. امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ جس عام سے خاص نہ کیا جائے وہ عام کیا ہوتا ہے؟ قطعی رہتا ہے. کہتے ہیں اگر عام کا حکم قطعی نہ ہوتا تو صحابہ کرام اس کے عموم پر عمل نہ کرتے، اس کے عام معنی پر عمل بھی نہ کرتے. اگر بعض صحابہ نے عمل کیا تھا تو دوسرے انہیں قبول ہی نہ کرتے. اگر عام کا حکم قطعی نہیں ہوتا تو صحابہ کرام لفظ عام کو عام معنی میں نہ لیتے، لفظ عام کو عام معنی میں نہ لیتے. اور اگر کچھ صحابہ عام معنی میں مراد لے رہے تھے تو باقی صحابہ ان کی مخالفت کرتے، بھئی تم اس کا صحیح معنی مراد نہیں لے رہے ہو، یہ عام قطعی نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جیسا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد جب سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کسی کو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھیجا اور مدینہ طیبہ اور خیبر کی زمین میں اپنے والد گرامی سرکار دو عالم علیہ السلام کی وراثت سے حصہ مانگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، لا نورث، ہم وارث نہیں بناتے. انہیں حدیث کیا سنا؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا نورث، ہم وارث، ہم انبیاء کرام جو ہے نا ہم وارث نہیں بناتے. ما ترکناہ صدقۃ، جو کچھ ہم چھوڑے وہ سارا صدقہ ہوتا ہے امت کے لیے. جو کچھ ہم چھوڑیں گے اپنی جائیداد میں سے انبیاء کرام تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں لفظ عام کون سا ہے؟ ما، جو کچھ بھی،
جو کچھ بھی نبی چھوڑیں گے تو وہ سارا کیا ہوگا؟ صدقہ ہوگا. یہاں عموم میں وہاں پہ لفظ من اور ما پڑھے, عموم کے الفاظ وہاں سے دیکھیے, کل آپ نے پڑھا ہے, ما اور من پڑھے ہیں. جب مذکر سالم جس پر الف لام آ جائے وہ بھی عموم کا معنی دیتا ہے. تو یہاں پہ ما کسی عموم کے, حضور نے کیا فرمایا کہ جو کچھ ہم نبی چھوڑتے ہیں وہ سارا کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. تو یہ لفظ عام ہے, اس کا معنی قطعی اور یقینی, اور یہ عموم کے معنی میں ہی ہے, اس میں تخصیص نہیں ہوئی. اسی حضرت ابوبکر صدیق نے جب جناب سیدہ کو یہ فرمایا, یہ حدیث سنائی, تو انہوں نے مان لیا بھائی حضور یہی فرماتے ہیں, تو سرکار کی حدیث ہے. تو اس کے بعد انہوں نے مطالبہ نہیں فرمایا. تو سارے صحابہ کی موجودگی میں یہ بات ہوئی. صحابہ کرام نے کسی نے اعتراض نہیں کیا جناب ابوبکر صدیق پر. عام کا معنی انہوں نے عام ہی لیا نا, کہ جو کچھ نبی کی وراثت ہے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ کچھ تو انبیاء کی وراثت صدقہ ہوتی ہے اور کچھ جو ہے وہ صدقہ نہیں ہے, وہ ان کو وراثت ملے گی. اور کیا فرمایا کہ جو کچھ نبی چھوڑتے ہیں وہ سارے کا سارا. سارے صحابہ نے اس کا معنی کیا مراد لیا؟ عام, اور اس کا معنی قطعی اور یقینی مراد لیا. اگر اس میں خاص ہونے کا احتمال کوئی گنجائش ہوتی تو صحابہ اعتراض کرتے کہ نہیں فلاں فلاں سرکار کی چیز جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے, وہ جناب زہرا کو اور حضور کے رشتہ داروں کو دے دے, لیکن انہوں نے نہیں دی. اس کا مطلب ہے کہ سارے صحابہ اس پر متفق تھے کہ عام جو ہے, جو عام جس میں سے کسی کو خاص نہ کیا جائے. وہ جو بزرگوں نے فرمایا کہ ہر عام میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے, تخصیص ہو سکتی ہوتی ہے, تو صحابہ کے نزدیک اس میں تخصیص نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے صحابہ کرام نے اس حکم کو بدلا نہیں, اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. اب یہ حدیث کیا لکھا آخر میں؟ یہ حدیث پاک عام ہے, حالانکہ اس حدیث کی وجہ سے عدم توریث انبیاء, نبیوں کا وارث نہ ہونے پر اجماع ہو گیا. اب تک اس اجماع پر عمل کیا جا رہا ہے. دو جواب ہو گئے, کس کی طرف سے؟ احناف کی طرف سے, شوافی اور امام مالک اور جن بزرگوں نے فرمایا کہ ہر عام جو ہے وہ ظنی ہوتا ہے, کیونکہ اس میں تخصیص ہو سکتی ہوتی ہے. تو دو جواب دے دیے. پہلا جواب کیا تھا کہ اس طرح خاص کا معنی یقینی ہوتا ہے تو عام کا معنی بھی. دوسرا کیا کہ اگر عام کا معنی قطعی اور یقینی نہ ہوتا, عام میں تخصیص ہو سکتی ہوتی, تو صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرتے. ان کا اعتراض نہ کرنا دلیل کہ صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ عام جو ہے جس عام میں تخصیص نہ ہو تو وہ عام قطعی ہوتا ہے. تیسری بات, تیسرا جواب, ہم مانتے ہیں کہ ہر عام میں تخصیص ہو سکتی ہوتی ہے, تخصیص کا احتمال رکھتا ہے, لیکن ہر احتمال جو ہے, ہر وہ وجہ, ہر وہ ظن, ہر وہ وجہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ کیا پتہ یہ عام خاص ہو جائے, ہر احتمال یقین کو ختم نہیں کرتا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہر عام میں تخصیص ہو سکتی ہوتی ہے, ہر عام میں یہ احتمال گنجائش ہوتی ہے نا کہ اس میں تخصیص ہو سکے, اس وجہ سے ظنی ہو گیا وہ عام. ہم کہتے ہیں کہ ہر عام میں تخصیص ہو سکتی ہے, یہ بات مانتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس عام میں تخصیص ہو سکتی ہے تو وہ عام ظنی ہو جائے گا. ہر عام میں تخصیص, ہر حکم عام میں تخصیص ہو سکتی ہے, لیکن تخصیص ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تخصیص ہونے سے وہ کیا ہو جائے گا, اس میں یقین ختم ہو جائے گا اور وہ ظنی رہ جائے گا. وہ احتمال یقین کو ختم کرتا ہے, وہ احتمال ظن کو ختم کرتا ہے جو ناشی ان دلیل ہو, جس پر کوئی دلیل موجود ہو. عام سے ناشیون منا پیدا ہونے والا, یعنی دلیل سے, وہ خاص جو دلیل سے پیدا ہونے والا ہو, وہ خاص جس پر کوئی دلیل موجود ہو. دیکھیں نا, ہم نے کیا کہا, عام سے کچھ افراد خاص کر دے تو وہ عام, اور وہ کسی دلیل کے ذریعے خاص کرے, ان کو کسی دلیل کے ذریعے خاص کرے, تو اب وہ جو عام ہے نا, وہ عام جس سے کچھ افراد کو دلیل کے ذریعے خاص کیا, وہ عام ظنی ہو جاتا ہے. ہر عام سے جس میں ہم یہ سوچیں اس میں تخصیص تو ہو سکتی ہے, اس وجہ سے ظنی ہو گیا, صرف تخصیص کے احتمال کی وجہ سے وہ عام ظنی نہیں ہو جاتا, بلکہ اگر وہ تخصیص دلیل کے ساتھ ہو, کوئی تخصیص عام میں سے کسی افراد کو خاص کیا, کسی دلیل کے ساتھ خاص کیا, تو پھر وہ عام ظنی ہو سکتا ہے. اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جس عام سے بعض افراد کے خاص ہونے پر دلیل قائم ہو جائے وہ عام قطعی نہیں رہتا, وہ عام ظنی ہو جاتا ہے. یہ بات بھی سمجھ آ گئی. ہر عام, جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہر عام میں تخصیص ہو سکتی ہوتی ہے, اس لیے وہ ظنی ہو جائے گا. ہم نے کیا جواب دیا کہ ہر عام جس میں تخصیص ہو سکتی ہو, تخصیص کا احتمال ہے, وہ ظنی, بلکہ وہ ظنی ہوتا ہے جس عام میں سے کچھ افراد کو خاص کیا جائے اور کسی دلیل کے ساتھ خاص کیا جائے, وہ عام ظنی ہو جاتا ہے, اسے عام مخصوص الفاظ کہتے ہیں. چوتھا جواب, ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے عام کے ظنی ہونے کے لیے جو دلیل دی ہے یہ بھی عام ہے, عام کے ظنی ہونے کے لیے جو آپ نے دلیل دی ہے وہ دلیل بھی کیا ہے, عام ہے. کیا عام ہے بھلا؟ سنیں نا,
کیا کہا کہ ہر عام، انہوں نے کیا کہا ہر عام ضنی ہوتا ہے کیونکہ ہر عام میں تخصیص ہو سکتی ہے. یہ جو دلیل دے رہے ہیں ہر عام ضنی ہوتا ہے، یہ خود عام ہے. میں نے کہا بھائی ہر بچے کو چھٹی ہے، ابھی میں نے مثال دی ہے سب بچوں کو، ہر بچے کو چھٹی ہے، تو یہ عام نہیں ہے، سب پر حکم نہیں لگ رہا. جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر عام ضنی ہوتا ہے، کیوں بلا؟ کیونکہ ہر عام میں تخصیص ہو سکتی ہوتی ہے. تو یہ جو انہوں نے دلیل دی ہے، یہ دلیل عام کے ضنی ہونے پر جو دلیل دی ہے وہ خود عام ہے. عام کے ضنی ہونے پر جو انہوں نے دلیل دی ہے وہ دلیل خود کیا ہے؟ عام ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے عام کے ضنی ہونے پر جو دلیل دی ہے یہ بھی تو عام ہے، کیا یہ عام اس میں تخصیص ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کیا کہا تھا بلا؟ عام، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہر عام ضنی ہوتا ہے کیونکہ ہر عام میں تخصیص ہو سکتی ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ ہر عام ضنی ہوتا ہے، کیا اس میں تخصیص ہو سکتی ہے؟ بھائی کچھ عام وہ ہوتے ہیں جو ضنی نہیں ہوتے. انہوں نے کیا کہا کہ ہر عام میں ہر عام ضنی ہوتا ہے کیونکہ اس میں تخصیص ہو سکتی ہوتی ہے. تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے جو دلیل دی ہے کہ ہر عام ضنی ہوتا ہے، تو یہ بھی تو دلیل آپ نے عام دی ہے. کیا اس میں تخصیص ہو سکتی ہے کہ ہر عام ضنی ہوتا ہے اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو الگ کر لیں گے ہم انہیں جو ضنی نہیں ہو سکتے؟ ہر عام ضنی ہوتا ہے، یہ ایک عام کلام ہے. کیا اس میں یوں تخصیص ہو سکتی ہے کہ ہر عام تو ضنی ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا ہر طالب علم کو چھٹی ہے، کچھ کو نہیں ہے، تو کیا ہر عام ضنی ہوتا ہے؟ کیا کوئی ایسا عام ہے جو ضنی نہ ہو جس کو الگ کیا جا سکے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ عام تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا تو ہمارا مدعا، ہمارا دعویٰ ثابت ہو جائے گا کہ بعض عام تخصیص کا احتمال نہیں رکھتے. اور آپ یہ کہیں کہ عام میں تخصیص ہو سکتی ہے تو پھر عام ضنی ہو جائے گا اور آپ کا دلیل بنانا جائز نہیں ہوگا. کون نہیں سمجھ آئی؟ کون نہیں سمجھ آئی ہے؟ ہر عام ضنی ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا کیا؟